بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ ناول ریگزار تمنا، مصنف ماہا ملک، ایپیسوڈ 2۔ عید الفطر کی رات تھی، شب بھر ہوا خرچہ تیرا، اس نے کہا چوڑی میری، اس نے کہا جھمکا میرا، واہ واہ سبحان اللہ۔ ایک شور و غل اٹھا، داد دینے میں لڑکے پیش تھے، لڑکیوں کی تیوری پر بل پڑ گئے تھے۔ ہاں جی، بہت شاپنگ کرواتے ہیں پوری رات۔ ثانیہ نے دانت پیسے۔ مغرب کے وقت جو بائک لے کر نکلتے ہیں تو فجر کی اذانوں پر واپسی ہوتی ہے۔ خاموش خاموش، ہاشم نے لڑکیوں کو ڈانٹ پلائی۔ تم لڑکیوں کو مشاعرے میں بیٹھنے کی تمیز نہیں، ہمیں لطف اندوز ہونے دو۔ ہاں بھائی رافع، آگے چل۔ وہ جو ہاتھ ماتھے تک لے جا کر آداب کر رہا تھا، پھر سنبھل کر بیٹھ گیا، کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ایک نے کہا بھیا ذرا رنگریز سے ہو آئیے۔ اس نے مصرع پڑھا، قطعاً لڑکیوں کے انداز میں۔ لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مکرر خوب آوازیں بلند ہوئیں۔ ایک نے کہا بھیا ذرا رنگریز سے ہو آئیے۔ انگریز کے بغیر برصغیر پاک و ہند کی تاریخ ادھوری ہے، تو رنگریز کے بغیر لڑکیوں کی بقرعید نامکمل۔ کیا کمال کا مصرع لگایا ہے بھائی، حمزہ نے جی بھر کر داد دی۔ اگلی مرتبہ میں نے بھی ان کے کان نہ کھینچے تو نائمہ علی خان نہ کہنا مجھے، نائمہ نے سلگ کر کہا۔ خاموش، ہاشم محفل کا منتظم اعلیٰ تھا۔ ہاں رافع۔ ایک نے کہا بھیا ذرا رنگریز سے ہو آئیے، دوجی کہے پنسار سے لے آئیے سودا ذرا۔ آہا، واہ واہ، مزہ آ گیا۔ لڑکیوں کی شامت تھی، سو لڑکے حلق پھاڑ کر داد پیش کر رہے تھے۔ آگے چلیے، ہاشم سر ہلا رہا تھا۔ درزی کے پاس سے ذرا لے آئیے پیلی قمیض، اس پر لگانے کے لیے بازار سے گوٹا ہرا۔ اب کی بار لڑکیاں بھی دبی ہنس رہی تھیں۔ معلومات تو غضب کی ہیں رافع، رائمہ آپی مسکرا کر بولی تھیں۔ اجی سب کچھ بھگتائے بیٹھے ہیں۔ اس نے بے بسی سے سر ہلایا تھا۔ جھوٹا زمانے بھر کا۔ عریشہ سلگی۔ لگی حمزہ نے عریشہ کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ سب ہی وہاں موجود تھے، سب ہی سے پوچھا گیا، بازار کیسے جاؤں میں، دیکھو ذرا بٹوا میرا، صدقے جاواں، علی نے نعرہ مارا۔ ہمیشہ کی حقیقت چوں سرعام بیان کر دی۔ واہ میرے شیر، بھئی یہ بٹووں کی باتیں یوں سرے راہ نہیں کرتے رافع، رائمہ آپی ہنس رہی تھی۔ وردہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ ہر کسی کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے، وہ سر ہلانے لگا۔ ہاں بھائی، اب کس کو علم دوستی کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ہاشم پوچھنے لگا۔ مجھے تو آپ لوگ برداشت ہی نہیں کرتے، حمزہ نے شکوہ کیا۔ میرا تو پورا دیوان غیر مطبوع رکھا ہے۔ بیٹا جی، آپ اسے چھپا کر رکھیں، ہاشم نے اسے پچکارا۔ اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ دیوان ہے کہ اعمال نامہ، علی نے ٹکڑا لگایا۔ ایک کہکہا بلند ہوا۔ چائے پر کون طب آزمائی کرنے جا رہی ہے؟ رافع پوچھنے لگا۔ کوئی نہیں، نائمہ جلی بیٹھی تھی۔ پوری لڑکی تو ہیں آپ، چائے بھی بنا لائیں۔ ارے تو تمہارا کیا خیال ہے، چائے بنانا کوئی ایسا فن ہے جو تم لڑکیوں کے ہی قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ تو ہم لڑکے تمہیں ایڈوانٹیج دیتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کہیں تو کرو۔ ذرا سی دیر کے بعد یہ جو چائے کی پکار پڑتی ہے، اس کے پیچھے چائے کی طلب کم اور یہ خیال زیادہ کار فرما ہوتا ہے کہ بیچاریاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہیں۔ ان غریبوں کے کرنے کو کچھ تو ہو۔ صدقے جاواں، علی نے تکیہ کلام دہرایا۔ اف، آپ لڑکوں نے تو دنیا فتح کر لی ہے، وردہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ کیا کچھ فتح کیا ہوا ہے، آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ حمزہ مسکرایا۔ ارے ہمارے ماؤں کے دلوں سے پوچھو، وہاں پر ہم لڑکوں کی بلا شرکت غیر حکومت کے جھنڈے پوری آب و تاب سے لہرا رہے ہیں، لڑکیاں جل رہی ہیں، کڑ رہی ہیں۔ علی کو جوش آ گیا تھا۔ علی، فردوس بیگم کی آواز قریب آتی چلی گئی۔ حاضرین محفل یکایک خاموش ہو گئے تھے۔ یہ علی کہاں ہیں؟ وہ سخت غصے میں نمودار ہوئی تھیں۔ امی جی، وہ ہکلایا۔ میں بھول گیا امی جی،
کرواتی ہوں تمہارے باپ سے تمہارے دماغ کا علاج، آنے دو آج انہیں، وہ سخت خفا تھیں۔ چچا جان نے برین سرجری پاس کر لی۔ حمزہ مصنوعی حیرت سے بڑبڑایا۔ ہاں، تم بھی آپریشن کروا لو، نائمہ سنجیدگی سے بولی، شاید کچھ فرق پڑ جائے۔ چلو فوراً اٹھو، یاسمین کو لے آؤ، وہ غریب 2 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آخر کو فون کیا کہ امی علی ابھی تک نہیں آیا، مجھے کیا خبر تھی حضرت یہاں بیٹھے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑ گئیں۔ وہ کان کھجاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکیاں بدلہ چکانے کو جی بھر کر دانت نکال رہی تھیں۔ علی، نائمہ نے آواز دی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ جھنڈا لیتے جانا، پیچھے سے کوئی اتار نہ لے جائے۔ علی نے اسے خجالت سے مکہ دکھایا۔ سبھی ہنس دیے تھے۔ اس سال ٹماٹر بڑے مہنگے رہے بھائی، عذرا بیگم حساب کتاب کی ڈائری میں ضروری اندراج کر رہی تھیں۔ نافع کل مارکیٹ سے بڑا خوش لوٹا کہ امی ٹماٹر 12 روپے کلو لایا ہوں۔ اب میں حیرت سے اس کا منہ دیکھوں کہ مذاق کر رہا ہے یا سچ کہتا ہے۔ پتہ چلا سبزی والا 16 روپے دے رہا تھا، وہ غریب مارکیٹ جا کر 12 کے لایا۔ بس دلہن، قیامت سر پر کھڑی ہے۔ ایسا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا کہ غریب آدمی 3000 ماہوار کماتا ہے اور 10,000 کا خرچ کرتا ہے۔ ان حکمرانوں کو اللہ سمجھے، عوام کو بھیڑ بکری کی طرح ہانک رہے ہیں۔ مرد غریب کما کر وقت سے پہلے بڈھے ہو گئے ہیں۔ عورتیں ہیں تو دن بھر حساب کتاب کے پرچے لیے پھرتی ہیں۔ سچی خوشی قیامت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوئی۔ شفیقہ حیات نے دلیا کھاتے کھاتے بہو کو مفصل جواب دیا۔ آج کیا پکے گا اماں؟ وہ ڈائری بند کر کے مصروف سے انداز میں پوچھنے لگی۔ کل میں نے سبزی تو تقریباً ہر قسم کی منگوا لی ہے، البتہ گوشت کا ناغہ تھا۔ فریزر میں صرف قیمے کے پیکٹ رہ گئے ہیں۔ شملہ مرچ منگوائی تھی، انہوں نے خالی پیالہ بہو کو تھمایا۔ جی ہاں، 2 کلو شملہ مرچ بھی منگوائی ہے، بس پھر وہی ڈال لو قیمہ میں۔ السلام علیکم، وردہ چلی آئی۔ کیسی ہیں نانی اماں؟ جیتی رہو، کالج بند ہو گئے تمہارے، گھر پر کیسے ہو آج؟ اب تو لمبے عرصے تک میں گھر پر ہوں، وہ ہنس دی۔ یونیورسٹی میں داخلے ہوں گے تو فارم جمع کرواؤں گی ایم اے کا، تب تک عیش ہیں۔ کیا کرو گی دماغ کھپا کر؟ عذرا خاتون ہنس دی۔ بیٹھو اب گھر پر آرام کرو۔ نہیں مامی، وہ سنجیدہ ہو گئی۔ بچپن کی بات ہے لیکن مجھے یاد ہے اب تک، کبھی لاڈ سے پپا کی گود میں جا بیٹھتی تھی تو وہ پہلی بار یہی کہتے تھے، وردہ میری سب سے ذہین بیٹی ہے، اسے میں بہت پڑھاؤں گا۔ ہاں تو پڑھو بیٹی، کوئی تمہیں نہیں روکتا۔ شفیقہ حیات نے محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ مامی، یہ نافع کہاں ہے؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سویا پڑا ہے، اور اسے کیا کام؟ شفیقہ حیات بولی تھی۔ یہ نسل تو جیسے سونے کے لیے بنائی ہے اللہ نے، نیند نہیں ختم ہوتی ان کی، ساری رات الوؤں کا ساتھ دیں گے تو دن بھر بستر ہی توڑیں گے۔ عذرا بیگم بھی خفگی سے بولی۔ نہ جانے رات پر کیا میٹنگیں ہوتی ہیں ان لڑکوں کی، باتوں میں تو اب لڑکیوں کو مات کرتے ہیں، کتر کتر زبانیں چلتی ہیں۔ تمہیں کچھ کام تھا بیٹی؟ شفیقہ حیات کو خیال آیا۔ جی ہاں، مجھے دھاگے لانے تھے، اس کے ساتھ جا کر۔ چھٹیاں ذرا مصروف انداز میں گزر جائیں تو اچھا ہے۔ قمیض کاٹ رہی ہو؟ اپنی نہیں، امی کے لیے چادر کاٹ رہی ہوں۔ جیتی رہو، سب سے نیک بچی ہے اپنی ماں کی۔ کیا کرتی ہیں میاں تمہاری؟ 2 دن ماں کو پوچھتی نہیں، کہنے کو گھر ایک ہے۔ بس نانی امی، ہم لوگ 2 دن سے گھر کے کونوں خدروں میں جمع گند کچرا صاف کرنے میں لگے ہیں۔ سالانہ صفائی مہم شروع کی ہے نائمہ نے۔ رائمہ آپی بھی آئی ہوئی ہیں تو امی کا سارا وقت کچن میں گزر جاتا ہے۔ رائمہ کی بیٹی کیسی ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ خود دیکھ لیں۔ خوش باش رائمہ صبرینہ کو اٹھائے چلی آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہو۔ شفیقہ حیات اور عذرا بیگم دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ عذرا بیگم شوق سے صبرینہ کو دیکھنے لگی۔ دیکھو تو تھوڑی میں گڑھا بھی ہے۔ رائمہ ہنس دی۔ اسی لمحے تولیے سے گیلے بالوں کو پونچھتا رافع چلا آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ناشتہ؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم ایف ایم پر ڈی جے تو نہیں ہو؟ رائمہ نے اسے گھورا۔ اس قسم کا سلام تو وہیں سے ہوتا ہے۔ تم نے اپنے مطلب کا ہیر پھیر کر لیا بس۔ وہ صبرینہ کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا۔ میں بنا دیتی ہوں مامی۔ وردہ عذرا بیگم کو اٹھتا دیکھ کر بولی۔ کیا بنانا ہے؟ 1 انڈا فرائی کر دو، 2 سلائس سینک دو، 1 کپ چائے۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئیں۔ اور رافع، تم ناشتہ کر کے وردہ کو مارکیٹ تک لے جاؤ، اسے کچھ کام ہے۔ کوئی نیک بخت دن ایسا بھی ہوتا ہے جب کسی لڑکی کو مارکیٹ سے کام نہ ہو۔ بکو مت، ماں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔
تمہیں کون سے پہاڑ توڑنے ہیں یہاں؟ پہاڑ بے شک توڑوا لیں، یہ ہونکوں کی مانند بازار میں کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ خاتون تو کسی دکان میں جا گھستی ہیں، ساتھ جانے والا بندہ بیچارہ آس پاس گزرتی لڑکیوں سے کنی کتراتا رہتا ہے۔ صدقے جاواں، علی کی آمد عموماً یوں ہی ہوا کرتی تھی۔ یہ شرافت ہمیں نہ ملی، ہائے ہائے، اجی آپ تو سرتپا شرافت ہیں۔ رافع نے طنز سے اسے دیکھا۔ مجسمہ پارسائی، آداب عرض کرتا ہوں، پہلی بار کسی نے میرا انر کھوجا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری امی کیا کر رہی تھیں؟ شفیقہ حیات نے اس سے پوچھا۔ ایک عدد لسٹ تیار کر رہی تھی۔ جو ہی میری نگاہ پڑی گھبرا کر بھاگا، یہاں آ کر رکا۔ شرم نہیں ہے ان لڑکوں کو؟ عذرا بیگم ہنسنے لگیں۔ ناشتہ تو کروا دیں چچی، کل رات کا کھانا کھایا ہوا ہے۔ ہم نے کیا فجر کے وقت اٹھ کر کھا لیا تھا؟ رافع نے اسے گھورا۔ ہم بھی رات کا ہی کھائے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ میں صبر بہت ہے۔ اس نے کچن سے آتی وردہ کے ہاتھوں سے ٹرے لے لی۔ ابھی کچھ دیر اور صبر کریں۔ میں تو بیٹا جی دوپہر تک صبر کر سکتا ہوں۔ اس نے اس کی حرکت پر جی بھر کر اطمینان کا اظہار کیا۔ تم ذرا یہ ناشتہ نمٹا کر وردہ کو مارکیٹ تک لے جانا، اسے کچھ کام ہے۔ اس سے پہلے کہ علی عجلت میں لقمہ نگل کے کچھ کہتا وہ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ ہائے اللہ امی، یہ اتنا روتا کیوں ہے؟ ماہین نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ بچوں، میں اللہ میاں نے آن آف کا بٹن کیوں نہیں لگایا؟ کم از کم کسی گھڑی تو آف کر کے کسی کونے میں پٹخ دیتے۔ توبہ کرو، فردوس بیگم نے اسے گھرکا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اس کا شکر ادا کرو، بجائے اس کے الٹی سیدھی باتیں کیے جاتی ہو۔ میں بھی اتنا روتی تھی، اتنا ہی تنگ کرتی تھی آپ کو؟ نہیں، وہ طنز سے بولی، تم تو پیدا ہی اتنی بڑی ہوئی تھی، مجھے کیا کرنا پڑا؟ اف، وہ حسام کو بیڈ پر پٹخ کر جلائی۔ چپ ہی نہیں ہوتا۔ فردوس بیگم اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں۔ ریکٹ ہلاتا حمزہ اندر داخل ہوا تو ماہین کی جان میں جان آئی۔ حمزہ میرا بھائی، ذرا اس کمینے کو 2 گھڑی کے لیے کہیں لے جاؤ، ورنہ میں اسے مار بیٹھوں گی۔ کس کمینے کو؟ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس رے رے ٹیں ٹیں کو، ہر وقت کا باجا۔ اس نے حسام کے سر پر چپت لگائی۔ وہ اور زیادہ رونے لگا۔ اوف، ہمارے بھانجے کی شان میں آپ اس سے زیادہ گستاخی نہیں کر سکتی۔ اس نے ریکٹ بیڈ پر پھینک کر حسام کو اٹھا لیا۔ وہ فوراً خاموش ہو گیا تھا۔ یہ آپ کی شکل دیکھ کر روتا ہے اپیا؟ کیوں؟ وہ مشتعل ہوئی۔ میری شکل کو کیا ہوا؟ آپ کی شکل کو کچھ نہیں ہوا، اس کا مزاج اپنے باپ پر چلا گیا ہے۔ آئے ہے لڑکے، فردوس بیگم اسے گھورنے لگیں۔ کتنا بد لحاظ ہو رہا ہے۔ گرمیوں میں تو میرا جی چاہتا ہے سائنسدانوں کو مشورہ دے ڈالوں ہینڈی ایسی ایجاد کرنے کا، بس ہاتھ میں پکڑ کر گھومتے رہو۔ عریشہ جیسے بلبلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سیاہ اور سرخ امتزاج کا لان کا پرنٹ اس کی دمکتی ہوئی رنگر پر خوب بہار دے رہا تھا۔ شکر کرو ایسی بیڈ روم میں جی بھر کر عیش کر لیتی ہو۔ فردوس بیگم نے اس کی بھی خبر لے ڈالی۔ نہ جانے سسرال میں جا کر کیسا کمرہ ملے، ہینڈی ایسی ایجاد کروائیں گی سائنسدانوں سے ملکہ الزبتھ۔ اوفو امی، کبھی تو دعا بھی دے دیا کریں۔ وہ جلائی۔ جب بولیں گی ہولناک سا نقشہ نگاہوں میں پھرا دیں گی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں۔ ماہین نے ماں کا ساتھ دیا۔ تمہارے تو دماغ ہی نہیں ملتے، ہر جگہ تھوڑی یہ نخرے چلتے ہیں۔ لڑکیوں کو تو صبر و شکر کا عادی ہونا چاہیے۔ ارے اپیا، کیوں بیچاری کو ڈرا رہی ہیں؟ حمزہ ہنسنے لگا۔ صبر و شکر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں باضابطہ ایڈمیشن لے گی تو خود ہی سب کچھ سیکھ جائے گی۔ ابھی سے کیوں اتنی سخت ٹریننگ کا اسٹارٹ لے وہ؟ یہ کون سا اسکول ہے؟ فردوس بیگم کچھ سمجھی نہ تھی۔ ساس کی آس، نند کی بڑاس، دیور کی باس اور شوہر کا ستیہ ناس، کچھ اس قسم کی کلاسز ہوتی ہیں وہاں امی جی۔ ان تینوں کو ہی ہنسی آ گئی تھی۔ توبہ کتنی بکواس کرتا ہے۔ فردوس بیگم نے خود پر قابو پا کر اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ مجال ہے جو کبھی لکھتا پڑھتا نظر آئے۔ ارے امی جی، آج کل ٹیبل پر بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے، آج کل تو دور ہے حرکت کا۔ ہر شے میں حرکت، کھانا پینا لکھنا پڑھنا سب حرکت میں رہ کر ہوتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کچھ عرصے بعد سونا بھی حرکت میں نہ ہو۔ آدمی سو بھی رہا ہے اور مزے سے اپنے کام بھی نمٹاتا پھر رہا ہے۔ کیوں اپیا؟ ایسی فضول حرکت تم ہی کر سکتے ہو۔ اس نے ناک چڑھائی۔ یہ علی کہاں ہوتا ہے آج کل؟ نظر آ کر اس کو اپنی شامت بلوانی ہے کیا؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ کیوں، ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ اسے برا لگا۔ کبھی کبھار یہی کہتے ہیں کہ ذرا سسرال سے آ کر لے جاؤ ہمیں۔ اب کیا بہنوں کا اتنا بھی حق نہیں؟ وہاں پھپھو کے پورشن میں ہر وقت رائمہ اور وردہ کے کام کرتا رہتا ہے۔ نائمہ کا نام آپ کیوں گول کر گئی؟ اس سے آج کل تعلقات اچھے ہیں کیا؟
حمزہ نے شوخی سے اسے دیکھا۔ وہ تو چلتا پرزا ہے، ایسی تیز ہو گئی ہے، کتر کتر تو زبان چلتی ہے اس کی۔ بڑے چھوٹے کا کوئی ادب لحاظ ہے اس کو؟ فردوس بیگم کا پسندیدہ ٹاپک تھا۔ بیوہ نند اور اس کی تینوں بیٹیوں کو وہ کسی طور پاسنگ مارکس نہ دیتی تھی۔ اپنی والی کے بارے میں کیسے خیالات ہیں آپ کے؟ اس نے کین اکھیوں سے عریشہ کو دیکھا۔ ارے ہاں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ یہ کون سا کم ہے کسی سے؟ ان کا منہ پھاڑ بھی بہت بڑا ہے، جب بولیں گی بے تکہ بولیں گی۔ خدا کے لیے امی، وہ تب کر کھڑی ہو گئی، مجھ سے تو آپ کو اللہ واسطے کا بیر ہے، 2 گھڑی کو پاس آ کر بیٹھ جاؤ تو یہی جلی کٹی سننے کو ملتی ہیں۔ اور یہ حضرت، یہ تو پکی بی جمالوں ہیں، ایک سفید برقع کیوں نہیں خرید لیتے تم؟ میرا کام اس کے بغیر بھی چل رہا ہے۔ وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ کیا نہیں چل رہا؟ وہ اتنی ہی معصومیت سے پوچھنے لگا۔ وہ پیر پٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ ماحول کچھ بدمزہ سا ہو گیا تھا۔ حمزہ حسام کو لے کر کھسیانہ سا ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ ماہین حساب کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ تسنیم میاں آئیں گے لینے یا رکنے کا ارادہ ہے؟ فردوس بیگم نے موڈ اور موضوع بدل کر فضا خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ آج رکوں گی، کل ہاشم کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تسنیم کے آفس میں تو آڈیٹنگ چل رہی ہے، انہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ اچھا ہاشم سے کہنا، چھوڑ آئے گا تمہیں، انہوں نے بیٹی کو تسلی دی۔ وہ بڑی عجلت میں باتھ روم سے برآمد ہوئی تھی۔ ڈور بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ تہ لگے ہوئے دوپٹے کو کھولتے ہوئے وہ مرکزی دروازے تک چلی آئی ہول سے جھانک کر دیکھا، پھر جلدی سے چٹخنی گرا دی۔ السلام علیکم۔ پوسٹ مین سے اس کی اچھی بھلی سلام دعا تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکرائی۔ خیریت ہے صدیق بھائی؟ شکر ہے اللہ کا، دعائیں ہیں آپ کی۔ وہ دستخط کر کے لفافہ لیے اندر چلی آئی۔ خوشی اور ترنگ کی لہریں انگ انگ سے پھوٹنے لگی تھیں۔ بستر پر آرام سے بیٹھتے ہوئے اس نے لفافہ کھولا۔ اندر حسب معمول 20,000 کا ڈرافٹ تھا اور ساتھ ہی اس کا محبت نامہ۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ ہم سفر ہم نفس، خوش رہو آباد رہو۔ فون پر بات بھی ہو جاتی ہے اور انٹرنیٹ پر تمہارا دیدار بھی، لیکن جو مزہ تمہیں خط لکھنے میں آتا ہے وہ الگ ہی چیز ہے اور بڑے خاصے کی چیز ہے۔ تم 60 کی دہائی کی ہیروئن کی طرح جب خط کی سطروں پر نظریں دوڑاتی ہوگی اور ایک شرمگین مسکراہٹ تمہارے لبوں کو گھیرتی ہوگی تو تم کیسی پیاری لگتی ہوگی، ہے نا؟ ذرا آئینہ دیکھو۔ میں رات کو فون پر پوچھوں گا۔ بچوں کو میرا بہت بہت پیار دینا، میری طرف سے انہیں بہت سے کھلونے خرید کر دینا اور باہر گھمانے کے لیے لے جانا۔ تمہارا عاشر۔ وہ چند لمحے خط کا کونا ہونٹوں میں دبا کر ہنستی رہی، پھر اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ پھولدار پرنٹ میں شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ آنکھ میں چند لمحے قبل ملنے والی خوشی کے دیے جل رہے تھے۔ گیلے بالوں سے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر یکایک ہی اداسی نے اسے آ گھیرا۔ برہ کی آگ میں جلتے 2 سال ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے وہ اپنی کمپنی کی طرف سے جاپان گیا تھا۔ مومن جب 2 سال کا تھا اور ایمان محض چند ماہ کی، اور ان کی شادی کو محض 3.5 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ بس اتنا ہی وقت اس کے ساتھ گزار سکی تھی وہ، اور اتنی مدت میں اس کی محبت اور چاہت کی وہ ایسی عادی ہوئی تھی کہ نشے کی وہ زنجیر اب تک اس کے لہو میں چھنکتی تھی۔ تیار ہو کر کبھی آئینہ دیکھتی تو وہاں اس کی نگاہیں چمکتی۔ فارغ ہو کر بستر پر جا لیٹتی تو آس پاس اس کے لب مسکرانے لگتے۔ کھانا پکا کر میز پر رکھتی تو اس کا نام پکارتے پکارتے رہ جاتی۔ وہ بے دلی سے 20,000 کے ڈرافٹ کو دیکھتی رہی۔ ابھی چند روز قبل تو اس نے بینک میں 50,000 ڈالے تھے، جو تمام گھریلو اخراجات پورے کر کے بچ گئے تھے۔ اس نے پھر مزید رقم بھجوا دی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عاشر، وہ زیر لب بولی۔ میرے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، لوٹ آؤ نا۔ بیل کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے نکل آئی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو اس نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ ننھے مومن کو بیگ لٹکائے دیکھ کر وہ اداسی بھول کر مسکرا دی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے متانت سے جواب دے کر بیگ ماں کو تھمایا۔ ایمان کہاں ہے ماما؟ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پہلا سوال بہن کے متعلق کرتا تھا۔ سو رہی ہیں جانو، اس نے جھک کر اس کا گال چوما۔ آپ یونیفارم چینج کر لو تو میں کھانا لگاتی ہوں، ماما کو بہت بھوک لگی ہے۔ کیا پکایا ہے ماما؟ آپ کا فیورٹ آلو گوشت شوربے والا، ساتھ میں چاول بوائل کیے ہیں؟ بالکل کیے ہیں، وہ شوخی سے بولی۔ اب آپ کپڑے تبدیل کر لیں بادشاہ سلامت، تو پھر ہم کھانا کھائیں۔ ماما ایمان کو جگائیں نا، میں اس کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ ماما، پیچھے سے آتی ہوئی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ گھٹنوں سے اونچی پنک کلر کی فراک پہنے وہ کھڑی منہ بسور رہی تھی۔ لیجیے، ہو گئی خواہش پوری۔
اس نے بیٹے کو ہنس کر دیکھا۔ اٹھ گئی بہنا تمہاری۔ ایمان، آؤ تمہیں چاکلیٹ دوں۔ وہ کھل اٹھا۔ وہ لپک کر بھائی سے لپٹ گئی۔ یہاں سے ناپیے آپی۔ وردہ نے بڑے انہماک سے کپڑا ناپا تھا۔ ایسے نہیں وردہ، بارڈر ضائع ہوگا بعد میں۔ رائمہ اس کا طریقہ کار دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے کٹاکٹ کینچی چلا دی۔ وردہ کو چیلنج مت کریں آپی، یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ میں تو اس سے کہہ رہی ہوں ایم اے میں ایڈمیشن مت لو، کلفٹن پر دکان لے لو، بہت چلے گی۔ نائمہ مزے سے لیٹی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہارے منہ میں خاک، وردہ نے خوب ہی برا منایا۔ گریجویشن کر کے میں درزی کی دکان کھول لوں، پھر کیا اسمبلی میں جائیں گی؟ وہ زور سے ہنسی۔ اور اگر چلی بھی گئیں تو بھی کچھ نہیں ملنے کا، کلفٹن پر دکان کی بات ہی اور ہے۔ بکواس نہیں کرو نائمہ، میں کام کر رہی ہوں نا۔ وردہ پریشان ہوئی۔ ہائے اللہ، اچانک رائمہ کے لبوں سے نکلا تھا، یہ تم کہاں سے آ گئی؟ وردہ اور نائمہ نے مڑ کر دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ چھوٹی سی ایمان دروازے پر کھڑی تھی، ریڈ فراک پر 2 پونیاں باندھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نائمہ نے لپک کر اسے گود میں بھر لیا۔ نائمہ سے اس کی بنتی بھی بہت دی۔ چھبلینا کہاں ہے؟ اچھا، تو آپ چھبلینا کو دیکھنے آئی ہیں؟ ہم سے آپ کو کچھ مطلب نہیں۔ نائمہ خفا ہوئی۔ تمہاری ماما کہاں ہیں اور مومن؟ رائمہ نے اس سے پوچھا۔ نانی پاس۔ چلو چلیں، اکان خالہ آئی ہیں۔ وہ تینوں فٹافٹ کام لپیٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ شفیقہ حیات کے پورشن میں سب ہی جمع تھے۔ اکان ماں سے لگی بیٹھی تھی۔ عاشر میاں کب لوٹ رہے ہیں؟ شفیقہ حیات پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اماں، وہ بیزار سی ہو گئی۔ 2 سالوں سے یہی سن رہی ہوں کہ بس آنے والا ہوں، پتہ نہیں وہ ٹرین کب پہنچے گی۔ ٹرین نہیں خالہ جانی، ایروپلین۔ نائمہ نے پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ السلام علیکم، تینوں نے کورس میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی جواب دیا۔ باجی کہاں ہیں؟ اکان نے بہن کی بابت دریافت کیا۔ امی صبرینہ کو لے کر ذرا ٹہلنے نکلی ہیں، بس ابھی آ جائیں گی۔ السلام علیکم، بھاری مردانہ آواز پر سب نے ہی نگاہیں اٹھائی تھیں۔ آؤ آؤ اختر میاں، بڑے روز بعد آئے ہو، شفیقہ حیات خوش دلی سے بولی، جبکہ اکان سن بیٹھی رہ گئی۔ اس شخص کی وجہ سے وہ یہاں کتنا کام آتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی آتی سامنا لازمی ہوتا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں اس پر بے خوفی سے جمائے ہوئے تھا۔ اس کے جسم پر چیونٹیاں سی چلنے لگیں۔ فرار کا کوئی راستہ بھی فی الوقت سجائی نہ دیتا تھا۔ اکان بیگم، کہیے خوش تو ہیں آپ؟ وہ اسی سے پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا، اس نے لہجے میں جی بھر کر سنجیدگی سموئے ہوئے جواب دیا تھا۔ شریک حیات تو خوش ہوں گے آپ کے، کب لوٹ رہے ہیں خیر سے؟ وہ عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اکان کوئی جواب نہ دے پائی، جذبز ہو کر رہ گئی۔ کہاں تھے اختر میاں؟ کئی دنوں کے بعد دکھائی دیے ہو۔ شفیقہ حیات نے بیٹی کو مضطرب پا کر سب کا دھیان بٹانے کی شعوری کوشش کی۔ اجی ہمارا کیا ہے بی بی جان، نہ گھر نہ در، کبھی یہاں پڑے ہیں تو کبھی وہاں۔ وہ طنز سے ہنسا۔ یوں بھی ہم دکھائی دیں نہ دکھائی دیں، کون سی نظریں ہیں جنہیں کچھ فرق پڑے، کس کی نگاہیں متلاشی ہیں؟ ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا؟ شفیقہ حیات نے بساط پر وزاداری نبھائی۔ اور کسی کو تمہارا خیال ہو نہ ہو، سگی بہن تو یہاں ہے تمہاری، وہ تو بھائی کو یاد کرتی ہوگی۔ فردوس آپا، وہ پھر طنز سے ہنس دیا۔ ہاں مجبور ہیں بیچاری، جب آ جاتے ہیں انہیں ستانے تو بادل نخواستہ کمرہ صاف کروا دیتی ہیں۔ اس سے زیادہ اور ایک بہن کر بھی کیا سکتی ہے نکھٹو بھائی کے لیے؟ تو بیٹا جب عاقل بالغ ہو، سب کچھ سمجھتے بھی ہو، تو کسی روزگار سے لگو، اپنا کچھ ٹھکانہ کرو، گھر بساؤ، خدا کے رسول کی امت میں سے ہو تو اس کی سنت بھی پوری کرو۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر بہکی بہکی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی اکان کو سر سے پیر تک جی بھر کر دیکھا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تو بہت چاہا، لیکن وہ ہنسا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ گنگناتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار پھر رکا تھا۔ اچھا بی بی جان، چلتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے آیا تھا۔ یہ سلام کئی دن سکھ سے گزر جانے کا پیام بن گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ منہ ہی منہ میں پھر سے ادھورا گیت گنگناتا پیر گھسیٹتا آگے بڑھ گیا۔ اکان نے نہ جانے کتنی دیر سے گھٹی ہوئی سانس برآمد کی تھی۔ توبہ ہے، ایسے گھورتے ہیں خالہ جانی کو جیسے نظروں سے کھا ہی تو جائیں گے۔ نائمہ نے دانت پیسے۔ تم چپ رہو، رائمہ نے اسے گرکا۔ بچیاں ایسے معاملات میں نہیں بولتی۔ میں بچی تو نہیں ہوں اپیا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ انٹر پاس کر چکی ہوں۔ جی نہیں، ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آیا، کیا پتہ پاس ہوتے بھی ہیں یا ردی میں سے پرانے نوٹس دوبارہ اکٹھی کرتی پائی جاتی ہیں۔
ہنستا ہوا رافع اچانک برآمد ہوا تھا۔ اللہ رافع بھائی، آپ کے منہ میں جاگ، وہ بھی ایریل کا۔ وہ سلگ اٹھی۔ سارا گند بلا صاف ہو جائے گا ایک بار میں ہی۔ ایکان بے ساختہ ہنس دی تھی۔ یہی چٹکلے تو سننے کے لیے آتی ہوں میں، طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ فریش سن کر تو ہری ہری چیز کا خیال آتا ہے پھپھو۔ علی بھی بر وقت نازل ہوا، گویا آپ طبیعت ہری کروانے آتی ہیں۔ ایکان پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ لیجئے، مسخرہ پارٹی کے کارکنان ایک ایک کر کے جمع ہو رہے ہیں، اب آپ سنیے چٹکلے، نائمہ نے تنزن کہا۔ زلزلہ پارٹی کی سربراہ کو پہلا جھٹکا لگا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اب جوں جوں جھٹکے بڑھیں گے زلزلے کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جب آتش فشاں زور پکڑے گا تو آس پاس کی سب پہاڑیوں کے منہ سرخ ہو جائیں گے۔ یہ حمزہ تھا جو ماہین اور عریشہ کی میت میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ سب ایکان کی آمد کا سن کر آ رہے تھے۔ وہ کسی کی ہم عمر پھپھو اور کسی کی ہم عمر خالہ تھی، سب ہی سے اس کی خوب بنتی تھی۔ اچھا، تو اصل آتش فشاں کون ہے اور آس پاس کی پہاڑیاں کون کون ہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ باپ رے باپ، یہ تو نہ ہی پوچھیں پھپھو جانی، بھلا نائمہ کی موجودگی میں کون یہ سچ بولنے کی جرت کر سکتا ہے؟ سارا لاوا اس پر ہی نہ انڈیل دے گی یہ۔ اچھا چلو بس کرو اب، شفیقہ حیات نے پہلو بدلا۔ یہ چار کہیں جمع ہو جائیں تو پانچواں تو کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ کچھ ہمیں اپنے دکھ سکھ کہنے دو، کتنے دنوں بعد تو میری بیٹی آئی ہے۔ چلو تم سب بھاگو یہاں سے، دم و چوکڑی کہیں کے۔ اف دادی جان، اس قدر عزت افزائی، علی نے دانت نکالے۔ صدقے جاواں، کہیں تو جاؤ، نائمہ نے زبان چڑھائی۔ چلو صدقے ہی جاؤ۔ اندر آتی فردوس بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ لڑکی کبھی تو بولنے سے پہلے تول لیا کرو، واہی تباہی ہی بکتی رہتی ہو۔ ان کا لہجہ نہایت درست تھا۔ ساس اور نند سے دعا سلام کیے بغیر ہی وہ اس کی خیر خبر لینے میں مصروف ہو گئیں۔ ارے امی جی، یہ ترازو تو ہم سب کا ہی خراب ہے۔ علی نے ہنس کر بات بدلنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر قبل حمزہ اس کو آتش فشاں کہہ رہا تھا اور میں زلزلہ پارٹی کے سربراہ کا لقب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ عریشہ کے ساتھ یہ صریح زیادتی ہے اور نائمہ کے ساتھ قریح زیادتی۔ رافع نے بھی ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ ایک ساتھ اتنے جملوں کی بوچھاڑ ہوئی تو فردوس بیگم بھی ٹھنڈی پڑ کر ساس اور نند سے ملنے لگی۔ کتنے دن کو آئی ہو؟ رکو گی تو صحیح۔ جی بھابی جان، اس مرتبہ تو رکوں گی، مومن کی بھی چھٹیاں ہیں، وہ انہیں بتانے لگی۔ نائمہ، وردہ اور رائمہ اٹھ کر اپنے پورشن میں چلی آئیں۔ دیکھا آپ نے مامی کا رویہ، نائمہ کے تن بدن میں گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ ان کے بدتمیز لڑکے خواہ زمانے بھر کو ہنسی ہنسی میں خوار کرتے رہیں، دوسرا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور خصوصاً مجھ سے تو ان کو اللہ واسطے کا بیر ہے۔ جانے دو نا نائمہ، کوئی بات نہیں، ہماری بڑی ہیں وہ، اگر کچھ کہہ بھی دیا تو نظر انداز کر دو، وردہ نے رسانیت سے کہا۔ ہر مرتبہ ہی نظر انداز کر دیتی ہوں نا، وہ یاسیت سے بولی۔ اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اوفو نائمہ، فار گاڈ سیک، اب تم بے بات ٹسوے بہانے مت بیٹھ جانا۔ رائمہ کو الجھن ہوئی۔ ایک تو جتنی جھگڑالو ہو اتنی ہی زودے رنج بھی ہو۔ لیجئے، آپ نے بھی خطاب دے ڈالا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ ساری دنیا ایک میرے ہی پیچھے پڑ گئی ہے۔ دنیا سے پوچھو اس نے ہاتھ بھی دھوئے ہیں یا نہیں۔ حمزہ کی گردن نے دروازے سے جھانکا، اور اگر نہیں دھوئے تو دھو لے، اندر آ سکتا ہوں جان کی امان پا کر، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وردہ نائمہ کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرائی تھی۔ اپنی ذمہ داری پر آؤ اگر آنا ہے تو۔ میرے ہاتھ میں کون سا لٹ ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ تمہارے ہاتھ میں ہو نہ ہو، منہ میں ضرور ہے۔ وہ خوش دلی سے ہنستے ہوئے اندر چلا آیا۔ بڑی خوبی سے دائیں بائیں گھما لیتی ہو، کیوں رائمہ آپی؟ اب تم مجھے بھی گھسیٹ لو۔ وہ بھی ہنس دی۔ میں نہیں مفت کی گواہیاں دیتی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، گویا آپ پیسے لے کر گواہیاں دیتی ہیں، یہ تو اور بھی بری بات ہے۔ صدقے جاواں۔ ایک اور آمد ہوئی تھی۔ موسم کی کچھ خبر دو۔ اس نے اندر آ کر بطور خاص نائمہ کے چہرے کا معائنہ کیا۔ ہاں، ابر بارہ کے آثار نہیں، کافی خشک سالی پھیلی ہے، آسمان سے سرخی بھی غائب ہے۔ اندر اٹھتی آندھی بیٹھ چکی ہے غالباً۔ اب تم آندھی کو پھر مت آواز دو، ورنہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی مثال یاد کرتے بھاگ لوگے۔ حمزہ مزے سے بولا۔ نائمہ کو ہنسی آ گئی۔ اتنے بدتمیز ہو تم لوگ۔ پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، یہ جو سارے جہان میں مجھے بدنام کرتے پھرتے ہو نا، اللہ معافی دے۔ حمزہ نے کان پکڑے۔ تو اور کیا، آندھی، طوفان، زلزلہ، آتش فشاں، بدتمیز، جھگڑالو، یہ سارے نام کس نے رکھے ہیں میرے؟ علی نے۔ حمزہ فوراً بولا۔ حمزہ نے۔ علی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم سارے ایک ہی تھیلی کے
چٹے بٹے ہو، اس نے جلا کر کہا۔ اپنی خوبیاں نظر ہی نہیں آتی جنابوں کو۔ وہ کیا مثال ہے، چھلنی بولے سوئی سے تیرے پیٹ میں چھید، وہی حال تم لوگوں کا ہے۔ اپنی زبانیں کیسے کینچی کی طرح چلاتے ہو، اور مجھے زبان دراز کا لقب دلوایا ہوا ہے اپنے بڑوں سے۔ رائمہ اور وردہ مسکراتے ہوئے ان کی بحث سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ارے یار، امی جان کی باتوں کو دل پہ نہ لے لیا کرو۔ حمزہ بالآخر اصل موضوع پر آ گیا۔ علی کی طرح بنو، ڈیٹ اور ڈانٹ پروف۔ ہاں تو تمہاری تو امی جان ہے نا، ماں کی بات کیسے بری لگتی ہے؟ چلو نا، رائمہ نے اسے گورا، اب جانے بھی دو۔ یہ کہاں چپ رہنے والی ہیں آپی، یہ تو بیت بازی کے آخر تک شعر پڑھتی ہیں، اس سے بھلا کون جیت سکا ہے؟ اتنے خطابات یوں ہی تو نہیں ملے اس کو۔ حمزہ نے کین آنکھیوں سے اسے دیکھا۔ پھر ہو جائے بیت بازی۔ نائمہ سب کچھ بھول کر خوشی سے اچھل گئی۔ اکان خالہ بھی آئی ہوئی ہیں، ماہین آپی اور رائمہ آپی بھی، سبھی جمع ہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ چلو جی، اس کے اسپرنگ تو کام کرنے لگے۔ علی اطمینان سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یہی چیک کرنے آیا تھا میں۔ ڈرپوک، نائمہ نے اسے چھیڑا۔ نکل گئی ساری ہوا۔ اوئے ڈرتے ہیں میرے دشمن اور تمہارے دوست۔ وہ مڑا۔ اچھا پھر آ رہے ہو شام کو؟ شام کو تو اپوائنٹمنٹ ہے میری۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ کل شام رکھ لو، سب تیاری کے بہانے ہیں۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ ارے تیاری کیسی، یہاں کھڑے کھڑے 100 شعر پڑھ ڈالوں میں؟ وہ جوش میں آ گیا۔ اچھا بیٹا، آرام سے آرام سے۔ حمزہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کل شام ہی ٹھیک ہے، وہ 100 شعر ہم وہاں سن لیں گے۔ وہ علی کو لے جانے لگا۔ پھر کل شام کا پروگرام پکا؟ وردہ نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا۔ پکا۔ دونوں مکہ لہراتے باہر نکل گئے۔ چلو اب بیٹھی صفحے کے صفحے کالی کرتی رہو۔ رائمہ نے ہنس کر بہن کو دیکھا تھا۔ ایسے ایسے خوبصورت اشعار کی ٹانگ توڑو گی کہ پھر اصل شعر تو ذہن سے ہوا ہی ہو جاتا ہے۔ وہی تم لوگوں کے بنائے الٹے سیدھے مصرے ہی ذہن میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہی تو ہماری کامیابی ہے۔ وردہ کا دھیان وہیں اٹکا ہوا تھا۔ مامی کا رویہ محسوس کرتے ہی چلے آئے نائمہ کو منانے۔ پھر ممانی اگر کبھی کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو کیا برا ماننا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، رائمہ نے اس کی تائید کی۔ ہاشم، حمزہ، علی، یہ تینوں بھائی بالکل ماموں جان پر گئے ہیں، مخلص، ہمدرد اور بامروت۔ ماہین آپی اور عریشہ ممانی جان کی کاپی ہیں، تنک مزاج اور مغرور۔ نائمہ بڑبڑائی۔ دونوں بہنیں ہنس کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں سدھرو گی۔ وردہ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ۔